الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: التكبر مع المتكبرين صدقة، التواضع مع المتواضعين صدقة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود السلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. واغثني وادركني يا سيدي يا حبيب الله. طرز نیاز اسانی موڑی، قبلہ قدم جاد دی تھوڑی، حسن دی چال غرور. محترم حضرات گرامی، آج میرے تقریر کا موضوع ہے کہ اپنے آپ کو مٹا دو، تکبر مت کرو. غرور مت کرو، بڑائی مت کرو، تکبر مت کرو، عاجزی کرو، انکساری کرو، تواضع کرو، اپنے آپ کو مٹاؤ اور اللہ کے ہاں بلند مرتبہ پاؤ. دور حاضر میں تکبر بہت ہو چکا ہے. اگر کوئی دنیا دار ہے، پیسے والا ہے، لاکھوں کروڑوں پتی ہے، وہ غریب آدمی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کی تذلیل بھی کرتا ہے، تحقیر بھی کرتا ہے. یہ تکبر کرنا مسلمان غلام مصطفیٰ کا شان نہیں ہے. تکبر کرنا شیطان کا حال ہے، اس کی بری صفت ہے. تکبر اس نے کیا تھا، ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ہم نے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو،
سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، شیطان نے سجدہ نہ کیا، کیوں؟ ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر کر لیا، وکان من الکافرین، اللہ کی تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ یہ کافر ہے۔ شیطان اس لیے مردود ہوا کہ اس نے تکبر کیا، بڑائی کی کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر و افضل ہوں، اس لیے میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ جب تکبر اس نے کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاخرج ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اللہ نے فرمایا میری بارگاہ سے نکل جا، جنت سے بھی نکل جا، اور ہمیشہ تجھ پر لعنت و پھٹکار ہے۔ تکبر کا یہی انجام ہے کہ اللہ کی طرف سے لعنت و پھٹکار ہے۔ تکبر صفت شیطانی ہے، تکبر انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے، خاص کر مسلمانوں کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے دور کے اندر اگر دنیا دار ہے، غرور سے تکبر سے بھرا ہوا ہے، وہ اپنے مقابلے میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اسی طرح اگر کوئی تعلیم یافتہ ہے، وہ جاہل کو کچھ نہیں سمجھتا، اگر کوئی عالم بن گیا ہے، وہ بھی جاہل کو کچھ نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، فرمایا انسان دیکھے تو صحیح کہ یہ انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ سورہ طارق کے اندر اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان دیکھے اپنی حقیقت کو کہ کس سے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آگے جواب دیتے ہیں خلق الانسان من ماء دافق، اللہ فرماتا ہے یہ تو ناپاک قطرے سے بنایا گیا ہے، جو والد کے عضو خاص سے ٹپک کر نکلا تھا، گندا نطفہ نکلا تھا، ارے یہ انسان اس سے بنایا گیا ہے۔ انسان جب تو ایک ناپاک قطرے سے بنایا گیا، تکبر کس بات کا ہے؟ تیری تخلیق ناپاک قطرے سے ہے، نطفے سے تو بنایا گیا، لہذا جب نطفے سے انسان بنایا گیا، ناپاک قطرے سے بنایا گیا، تو اس کو تو جھک کر رہنا چاہیے۔ کس بات کی یہ بڑائی کرتا ہے، اتراتا ہے، فخر کرتا ہے؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ تکبر کرنے والا خدا کو پسند نہیں، بڑائی کرنے والا خدا کو پسند نہیں، فخر کرنے والا خدا کو ہرگز پسند نہیں۔ اس لیے تکبر شیطان کی صفت، تکبر شیطانی صفت، تکبر شیطان نے کیا، اسی کی وجہ سے وہ مارا گیا، راندہ درگاہ ہوا، جنت سے بھی نکالا گیا، ہمیشہ لعنت الہی کا، ہمیشہ پھٹکار کا مستحق بنا۔ فرعون نے تکبر کیا تھا، انا ربکم الاعلی، وہ کہتا تھا میں بڑا، تمہارا بہت بڑا رب ہوں۔ جب اس نے تکبر کیا تھا، آخر کیا ہوا؟ آخر وہ غرق ہو گیا، وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، وہ بھی غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ تکبر کرتا تھا، خدائی دعوے کرتا تھا، وہ دریا میں غرق ہو گیا۔ تکبر کدھر گیا؟ حامان نے تکبر کیا، وہ بھی تباہ ہو گیا۔
شداد نے تکبر کیا وہ بھی تباہ ہو گیا۔ یہ جتنے تکبر کرنے والے تھے مٹ گئے، مر گئے، نام بھی نہ رہا۔ تکبر خدا کو ہرگز پسند نہیں، بڑائی خدا کو ہرگز پسند نہیں، تکبر خدا کو ہرگز پسند نہیں۔ یہ کبریائی اللہ کی شان ہے، الکبریاء ردائی۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ یہ بڑائی میری چادر ہے، خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ ہاتھ کٹ جائے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے کبریائی، بندہ بڑائی نہیں کر سکتا۔ سورہ حشر کی آخری آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ مالک بھی وہی ہے، قدوس بھی وہی ہے، غالب بھی وہی ہے، جبار بھی وہی ہے، کبریائی رکھنے والا وہ بھی وہی ہے۔ یہ کبریائی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ اس کے لائق شان ہے۔ وہ جتنا بڑائی کرے اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں۔ یہ دنیا کے دعوے دار کوئی بڑے نہیں۔ آج دنیا دار کو تکبر ہے، اگر بھی تعلیم یافتہ ہے وہ جاہل سے تکبر کرتا ہے، کوئی عالم بن گیا ہے وہ جاہل سے تکبر کرتا ہے، کوئی پیر بن گیا ہے تو وہ مریدوں پر تکبر کر کے فخر کر کے بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر سخت ناراض ہے۔ جو یہ تکبر کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان پر ناراض ہے، اللہ تعالیٰ کی ان پر ناراضگی ہے۔ سرکار نے ہمیں فرمایا اگر کوئی تمہارے ساتھ تکبر کرے، بڑائی کرے تو فرمایا التکبر مع المتکبرین صدقۃ۔ فرمایا اگر کوئی تکبر کرے تم بھی اس کے ساتھ بڑائی کرو، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اس کو پتہ چلے کہ تم نے اس کے ساتھ مقابلہ کر لیا۔ اس لیے تکبر کرنے والوں کے ساتھ اسی طرح پیش آنا چاہیے جس طرح وہ تکبر کر رہا ہے۔ تکبر کرنے والوں کے ساتھ نیاز نہیں ہے، تکبر کرنے والوں کے ساتھ تواضع نہیں ہے، تکبر کرنے والوں کے ساتھ عاجزی نہیں ہے۔ جس طرح وہ بڑائی کرتا ہے اسی طرح بڑائی کرو، یہ صدقہ ہے۔ فرمایا التواضع مع المتواضعین صدقۃ، جو عاجزی کرے، انکساری کرے، اس کے ساتھ عاجزی کرو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح تربیت فرمائی ہے کہ تکبر کرنے والوں کے ساتھ تکبر کرو، اس کو پتہ چلے کہ یہ نہیں جھکا ہے، یہ میرے دبدبا کے اس میں نہیں آیا ہے، یہ میرے مالی فخر میں نہیں آیا ہے، اور اس نے تکبر کا جواب تکبر سے دیا ہے، اس کو پتہ چلنا چاہیے۔ ہمارے لوگ خوشامدی ہو جاتے ہیں، جو مالدار ہو اس کی زیادہ خوشامد کرتے ہیں کہ شاید قریب کر لے، شاید کچھ دے دے، نہ وہ قریب کرے گا نہ وہ تمہیں کچھ دے گا، وہ دھتکارے گا۔ کیوں ان کے ساتھ خوشامد کرتے ہو؟ خوشامد سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ خوشامدی ٹولہ مت بنو، خوشامد مت کرو، حق بیان کیا کرو، حق گوئی کیا کرو۔ جو مالدار تکبر کرے اس کے ساتھ تکبر کرو، جو بڑائی کرے اس کے ساتھ بڑائی کرو۔ اگر کوئی پیر ہے بڑائی کرتا ہے تو اس کو ہاتھ بھی مت دو، اس کو پتہ چلے کہ میں نے تکبر کیا، اس نے ہاتھ بھی نہیں دیا۔ وہ تکبر کر رہا ہے، یہ جا کر سجدے کرتے۔ ارے سجدہ خدا کی ذات کو ہے،
کسی پیر کو سجدہ حرام ہے، کسی پیر کو سجدہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، قطعاً حرام ہے۔ سجدہ اللہ کی ذات کے لیے ہے، عبادتی سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تعظیمی سجدہ غیر اللہ کے لیے حرام ہے۔ صحابہ کرام چند گئے تھے دوسرے ممالک میں، دیکھا کہ بادشاہ کے سامنے ان کے جو رعایا تھی سجدہ کر رہے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، پیارے وہ ایک ملک کا بادشاہ ہے، تو ساری کائنات کا بادشاہ، پیارے وہ تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ رعایا سجدہ کر رہی ہے اپنے بادشاہ کو جو کائنات کا بادشاہ ہے، ہم کیوں نہ سجدہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، سجدہ لغیر اللہ حرام۔ اگر سجدہ لغیر اللہ جائز ہوتا لامرت المرأة ان تسجد لزوجہا، میں ہر عورت کو حکم کرتا کہ اپنے مرد کو سجدہ کرے، اتنا وہ لائق شان ہے، لیکن اس کے لیے بھی سجدہ حرام ہے، لہذا میرے لیے بھی سجدہ حرام ہے، ہر ایک کے لیے سجدہ حرام ہے، سجدہ فقط اللہ کی ذات کے لیے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور ان کی زمین کو بھی اس کے سامنے، جو لعنت ہے ایسے شخصوں پر جو زمین کو سجدہ کرتے ہیں، میں نے خود دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، لعنت ہے ایسے لوگوں کو۔ ارے یہ تو زمین پر سجدہ خدا کے لیے ہے۔ وضع العنف والجبہۃ علی الارض علی قصد العبادہ، سجدے کی تعریف یہی ہے کہ ناک کو زمین پر رکھنا، پیشانی کو زمین پر رکھنا، عبادت کے لیے اللہ نیت کرنا، یہ سجدہ ہے، یہ خدا کے لیے ہے۔ تعظیمی سجدہ بھی غیر اللہ کے لیے حرام ہے۔ کیوں پیروں کو سجدے کر کے حرام کے مرتکب کیوں ہوتے ہو؟ وہ متکبر ہو کر بیٹھے رہتے، تم سجدے میں رہتے ہو۔ وہ فرعون بن کر بیٹھتے ہیں، تم سجدے میں ہوتے ہو، اور ان کے پاؤں کو چوم رہے ہو، ان کے پاؤں کو چاٹ رہے ہو، قطعاً حرام ہے۔ زمین پر اس کے سامنے سجدہ، وہ ایک دفعہ بھی نہیں کہتا کہ اٹھ جا اٹھ جا، کیوں سجدہ کرتا ہے مجھے؟ میں خدا نہیں ہوں، میں بندہ خدا ہوں، میں عاجز بندہ ہوں، وہ ایک دفعہ بھی نہیں کہتا ہے۔ وہ کہتا ہاں کرتے رہو، میرا شان بڑھ رہا ہے، اس پر بھی خدا کی ناراضگی ہے، اس پر بھی خدا کی ناراضگی۔ اس لیے کوئی پیر ہو اس کو سجدہ حرام ہے۔ السجدۃ لغیر اللہ حرام، غیر اللہ کے لیے سجدہ حرام ہے۔ ایسے متکبر پیروں کا چومنا بھی حرام ہے، ایسے متکبر پیروں کے ہاتھ کو چومنا بھی حرام ہے۔ فقط اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، خلاص۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کائنات میں نہیں ہے۔ اگر پاؤں چومے گئے تھے تو سرکار کے چومے گئے۔ نقبل ید رسول اللہ ورجلہ، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں کبھی جوش محبت ہوتا ہم سرکار کے ہاتھوں کو بھی بوسہ دیتے تھے، ہم قدموں کو بھی بوسہ دیتے تھے۔ وہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ تھے، وہ قدم مصطفیٰ کے قدم تھے، وہ قدم عرش پر گئے ہیں، وہ قدم لامقام پہ گئے ہیں، وہ قدم آسمان پر گئے ہیں، وہ قدم وہ اوپر والی مخلوق کے اوپر گئے ہیں، سر کے سروں پر وہ قدم رہے ہیں۔ ایسے قدموں کو صحابہ نے چوما، ایسے قدموں کو صحابہ نے چوما، بوسے دیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح میں نے بیان کیا ہے، صحابہ فرماتے ہیں نقبل ید رسول اللہ ورجلہ، سرکار کے ہم ہاتھوں کو بھی بوسہ دیتے تھے، سرکار کے قدموں کو بھی بوسہ دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ قدم مصطفیٰ جیسے قدم کس کے ہیں؟ سرکار کے ید اللہ والے ہاتھ کس کے ہیں؟ اس لیے ارے شرک سے باز آ جاؤ، یہ ریاکاری ہے، بدکاری ہے، اور یہ ریاکاری شرک اصغر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا اخاف علی امتی ان تشرکوا بعدی، فرمایا میں اپنی امت پر خوف نہیں کرتا کہ میرے بعد شرک کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا انی اتخوف علی امتی شرکا، میں اپنی امت پر شرک کا خوف کرتا ہوں۔ پہلے فرمایا مجھے خوف نہیں کہ میری امت شرک کرے گی، پھر فرمایا میں خوف کرتا ہوں میری امت شرک کرے گی۔ صحابہ کرتے ہیں
کہ پیارے سرکار نے فرمایا میری امت شرک نہیں کرے گی، اب فرمایا میں خوف کرتا ہوں میری امت شرک کرے گی۔ سرکار نے فرمایا ہاں شرک دو قسم ہے، ایک شرک اکبر ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا ماننا، یہ شرک اکبر میری امت نہیں کرے گی، نہیں کرے گی، اس شرک سے پاک رہیں کہ میرے غلام۔ ہاں ایک شرک اصغر ہے۔ قالوا ما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، بتا دیجئے وہ چھوٹا شرک کون سا ہے؟ وہ بھی شرک ہے، شرک اصغر پیارے وہ کون سے؟ قال هو الریا، فرمایا وہ ریا دکھاوا ہے، یہ دکھاوے کے لیے ہاتھ چموانا، دکھاوے کے لیے پاؤں چموانا، دکھاوے کے لیے نذرانے دینا، دکھاوے کے لیے فخر کرنا، دکھاوے کے لیے نعرے لگوانا، دکھاوے کے لیے یہ ایسے مجالس بنانا، دکھاوے کے لیے ایسے اپنے شان کو بلند کرنے کے اسباب بنانا، یہ ریاکاری ہے، اس کو شرک اصغر سرکار نے فرمایا۔ جو آج عام ہو رہا ہے، اس شرک اصغر سے باز آ جاؤ۔ ان متکبرین کے تکبر کرنے والوں کے ساتھ نیاز مندی مت کرو، چاہے وہ امیر ہے، دنیا دار ہے، چاہے کہ وہ پیر ہے اور وہ بھی دنیا دار ہے، تو ایسے متکبرین کے ساتھ تکبر کرنا ضروری ہے، ایسے کے ساتھ نیاز مندی قطعاً ناجائز۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو دیکھو، یہ لوگ تو کسی کو السلام علیکم بھی نہیں کہتے۔ یہ جاؤ نا تو مرید جائے پیر کے پاس تو مرید تو اپنا سر پاؤں پر رکھ دے گا، وہ ایک دفعہ بھی پیر نہیں کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے مرید تم پر بھی سلام ہو میری طرف سے، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں، وہ ایک دفعہ بھی نہیں کہے گا، بالکل نہیں کہے گا۔ میرے کریم کیا ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علی الصغار والکبار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو بھی السلام علیکم فرماتے تھے، بڑے لوگوں کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرماتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے سرکار پہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، وہ کتنا خوش ہو جاتے ہوں گے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سلام فرمایا۔ السلام علیکم، اس کو کیا معنی ہے؟ تجھ پر سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے تو امن میں رہے۔ دوسرے معنی مجھ سے تجھ کو سلامتی ہو کہ میں تیری کوئی بے ادبی نہیں کروں گا، میرے ہاتھوں سے تو محفوظ رہے گا، میں تیرا عزت احترام کرتا رہے گا، تو مجھ سے بھی سلامتی میں ہے، اللہ کی طرف سے بھی تو سلامتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں پر بھی سلام، بڑے عمر والوں پر بھی آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرماتے تھے۔ آپ مسلمانوں کو بھی حکم فرمائیں کہ اپنے سلام کو پھیلاؤ، سلام زیادہ کیا کرو، مسافت زیادہ کرو، سلام زیادہ کرو۔ اب کوئی پیر سلام کرتا ہے نہ، وہ مسافہ کرتا ہے نہیں، جھکو میرے پاؤں کو چوما پہلے، یہ کچھ کرتے ہیں۔ خبردار ایسے لوگوں سے بچ جاؤ، بچ جاؤ، ورنہ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ، خدا کی گرفت میں آ جاؤ۔ تکبر والوں سے دور ہو جاؤ، غرور والوں سے دور ہو جاؤ، متکبرین سے دور ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو دیکھو۔ آج تو پیر یا مالدار دولت مند بڑی ایک اپنی خاص جگہ بناتا ہے بیٹھنے کے لیے، جس طرح کوئی شہنشاہ بیٹھتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی شریف میں تشریف لے آتے تھے اور صحابہ کرام کوئی یہاں مجلس بنایا، کوئی وہاں مجلس بنایا، کوئی وہاں ذکر اللہ کی مجلس ہے، کوئی وہاں علم کی تلقین کی مجلس، اس طرح صحابہ بیٹھتے تھے۔ سرکار جب آتے تھے آپ فرما کوئی مت اٹھے، سرکار جس کے لیے چاہتے کسی کی پشت کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے، آگے آنے کی کوشش نہیں فرماتے تھے، وہ غلاموں کے پشت کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بتاؤ، وہ تو یہ طریقہ سکھا رہے ہیں کہ یہ عاجزی ہے، یہ تواضع ہے، یہ انکساری، برائی نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سکھایا ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔
اور ان کے اندر رحم دلی بھی نہیں ہوتی۔ یہ سارا دن پیسے بٹورتے ہیں، کوئی ان کے اندر رحم دلی نہیں کہ یہ غریب ہے اس سے نہ لیں، یہ غریب ہے اس سے نہ سارا دن دیو دیو حل نیم مزید دیو اور دیو اور۔ نہ یتیم کا خیال ہے نہ کسی غیر یتیم کا خیال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عید نماز پڑھانے جا رہے تھے تو ایک بچہ تھا، بچہ وہ درمیان راستے میں وہ رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ اب وہ بچہ ہے وہ رو رہا ہے، اگر سرکار پرواہ نہ کرتے عید کے لیے تشریف لے جاتے تو کیا مذائقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو دیکھو، سرکار ٹھہر گئے، عید کو دیر ہوتی ہے تو ہونے دو، اس کی دل کی تشفی ضروری ہے۔ اب سرکار ٹھہر گئے، اسی کیا فرما لم تبکی یا ولد، فرمایا کہ اے میرے بیٹے کیوں رو رہے ہو، اپنے رونے کی وجہ تو بتاؤ، تیرا رونا مجھے گوارا نہیں ہو رہا، اے بچے بتاؤ کیوں رو رہے ہو، تم کون ہو؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے، میں رو اس لیے را رہا ہوں کہ اگر آج میرا باپ ہوتا مجھے انگلی میں انگلی ڈال کے عید کی نماز آپ کے پیچھے پڑھواتا اور مجھے کپڑے بھی پہنواتا اور مسجد میں بھی عید کے لیے لے آتا، اس لیے رو رہا ہوں والد کو یاد کر کے۔ اب سرکار نے کیا فرمایا، اللہ کی قسم ہے سرکار نے جو لفظ فرمائے ہیں میں کہتا بندے رو پڑیں گے۔ سرکار نے فرمایا ماں ترضیٰ، اے بچے ابھی تو ناراض نہیں راضی، انا ابو کا و عائشہ امو کا، میں تیرا باپ بن جاؤں عائشہ تیری ماں بن جاؤں، ابھی بھی تو راضی نہیں۔ اما ترضیٰ انا ابو کا و عائشہ امو کا، ابھی تو راضی نہیں ہے کہ میں سرکار کائنات تیرا باپ ہو جاؤں اور عائشہ تیری اماں ہو جائے، ابھی تمہیں کس چیز کا غم ہے؟ وہ بڑا خوش ہوا، بڑا خوش ہوا۔ سرکار اس کو ہاتھ میں پکڑ کر وہ سیدھا عیدگاہ میں نماز عید کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ کتنا اس کی تعریف قلبی فرمائی، یہ اخلاق مصطفیٰ، یہ اخلاق مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ بتاؤ وہ چھوٹا بچہ ہے وہ رو رہا ہے، سرکار پرواہ نہ کرتے، نہیں، سرکار ٹھہر گئے، فرمایا پہلے اس کی تعریف قلبی ضروری ہے، اس کو راضی کرنا ضروری ہے۔ تو پھر آپ اس کو ہاتھ میں پکڑ کر مسجد میں لے گئے نماز عید کے لیے۔ تو ایسا اخلاق ہونا چاہیے، ایسی محبت ہونی چاہیے، تواضع ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا ابن امرات قریش تأکل قدیدہ، میں قریش کی اس اللہ تعالیٰ کی بندی کا بیٹا ہوں کہ جو خشک گوشت بھی کھا لیتے تھے، باسی گوشت بھی کھا لیتے تھے، یعنی سادگی تھی، سرکار اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس بنا پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنا سادگی ہے تو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے پاس میرے محبوب کی زندگی نمونہ موجود ہے، اس طرح زندگی بناؤ، جس طرح میرے محبوب کی زندگی گزری اسی طرح اپنی زندگی بناؤ، اسی نمونہ رسول کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر خدا کو پسند نہیں، اللہ نے فرمایا تکبر والے مجھے پسند نہیں، فخر کرنے والے مجھے پسند نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ انسان کیوں تکبر کرتا ہے، یہ تو دیکھے تو صحیح کہ کس چیز سے بنایا گیا ہے۔ تو فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، تو فرمایا ایک ٹپکتے ہوئے پانی، گندے پانی سے یہ بنا ہوا ہے، ابھی بھی یہ فخر کرتا، ابھی بھی یہ تکبر کرتا ہے۔ یہ سورۃ طارق میں اللہ نے فرمایا خَلَقَهُ مِن نُطْفَةٍ، دوسری جگہ فرما اس کو نطفے سے بنایا گیا، تو یہ نطفے سے بنا ہے، یہ ناپاک قطرے سے بنا ہے، تکبر کس بات کا ہے؟
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ یہ انسان خود دیکھے کس چیز سے بنایا گیا ہے۔ خلق الانسان من ماء دافق، وہ پانی نکلا ٹپک کر والد سے، اسی قطرے سے یہ بنایا گیا۔ تو ابھی بھی یہ تکبر کرتا ہے، اپنی پیدائش کو دیکھے، اس قطرے ناپاک سے بنا یا مٹی سے بنایا گیا ہے، مٹی سے بنایا گیا ہے۔ خلقہ من تراب، تو مٹی سے بنایا گیا، تو مٹی سے جو بنائے مٹی ہونا چاہیے۔ خاک یا خاک سو خاک سبھی، اے مٹی تو مٹی ہو، جا کے آگے بھی تو مٹی ہوگا۔ انسان نے دنیا میں رہا تو وہ مٹی سے اور بنا بھی مٹی سے ہے، اور جائے گا بھی مٹی میں، قبر میں مٹی میں جائے گا۔ قیامت کے دن اٹھے گا بھی اس مٹی، قبر والی مٹی سے اٹھے گا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ فرمایا ہم نے مٹی سے بنایا ہے انسان کو، یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، اور مٹی میں ہی ہم اس کو لے جائیں گے، اور مٹی سے ہی قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ تو جب انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی میں ہی جانا ہے، مٹی ہی ہو جانا ہے، مٹی سے ہی اٹھنا ہے، فخر کس بات کا، تکبر کس بات کا؟ یہ عارضی پیسوں کا فخر ہے، یہ عارضی پیر ہونے کا فخر ہے، یہ فخر ان کو کھا جائے گا، ان کو خود ہی کھا جائے گا۔ جب قیامت والے دن ایسے لوگوں کے پیروکار پکڑے جائیں گے جو بے عمل بھی ہیں اور دین کی پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں، شریعت کی بھی مخالفت کرتے ہیں، جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، دیگر عبادات بھی نہیں کرتے ہیں، مرید بھی جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، مرید عید بھی نہیں پڑھتے ہیں، میرے علم میں ہے۔ تو قیامت کے دن جب یہ پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ وعمن والوں کی بارگاہ میں یہ چھوٹے مرید کہیں گے ان سادتنا وکبرانا فاضلون السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت والے دن یہ لوگ کہیں گے ان سرداروں نے، ان بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ اے اللہ سن لے، ہم خود نہیں گمراہ ہوئے، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تیرے سیدھے راستے سے انہوں نے گمراہ کیا۔ اے اللہ ہم ایک بات مان لے، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اللہ ان کو دگنا عذاب دے، انہوں نے گمراہ کیا۔ وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان پر بڑی لعنت کر، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ تو یہ قیامت کے دن دیکھنا کہ اگر کسی دنیا دار کا مذہب اہل سنت سے ہٹ کر کوئی اور ہو جاتا ہے تو وہ جو خوش آمدی اس کے مذہب پر ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی پیر مذہب چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلا جاتا ہے، اس کے مرید اسی کے مذہب میں چلے جاتے ہیں۔ تو جب یہ قیامت کے دن پیش ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ہمیں ایک حصہ دے، ان کو دو حصے۔ اس لیے تکبر والوں کے قریب نہ رہو، تکبر والوں سے دور ہو جاؤ، جو کسی کی عزت بھی نہ کریں اپنی عزت کروائیں، جو کسی کو کچھ نہ سمجھے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھے، تو ان سے دور رہو۔ ایسوں کو مصافحہ بھی مت کرو، چہ جائے کہ پاؤں پر ہاتھ رکھو، چہ جائے کہ پاؤں پر سر رکھو، ان کو دیکھو بھی مت، ان کو ہاتھ بھی مت دو۔ یہ متکبرین
جو بھی تکبر کرتے ہیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کو تکبر والے بھی پسند نہیں، فخر والے بھی پسند نہیں۔ اس لیے فخر نہیں۔ میں نے خطبے کے بعد حضور فرید پاک کا شعر پڑھا، طرز نیاز اثاری موڑی، طرز نیاز اثاری موڑی۔ اصل تو ہمارا یہی ہے کہ ہم نیاز کریں۔ طرز نیاز اثاری موڑی، قبلہ قدم یار دی دھوڑی، قبلہ قدم یار دی دھوڑی، حسن دی چال غرور، اے حسن والا ذات حق جے، اے ہوں کو وڈائی ہوں کو ٹھان دیے، اسا کو تے جھکا ہی ٹھان دیے، اے وڈائی ہوں کو ٹھان دیے، اسا کو جھکا ہی ٹھان دیے۔ وڈائی والا اللہ ہے، جھکائی والا بندہ اللہ ہے۔ یہ کہنا جھکائی کہنی وہ بندہ کہنی، جھکائی کہنی وہ بندہ کہنی، بندہ وہ ہے جھرا جھکائی کرے، میں کچھ کہنی سب کچھ تو ہوں، جھرا کہ میں کہنی میں کہنی میں کہنی وہ سب کچھ ہے، جھرا کہ میں وچ مر گیا۔ ایک بزرگ ہن تو انہیں ساری زندگی میں دا لفظ نہ بولیا، ہر ایک کئی دفعہ میں پانی پیتا، میں اڑے گیا میں دا لفظ بولیں دوں، وہ ساری زندگی میں نہ بولیا کہ فخر نہ آوے۔ مولوی دو چار کٹھے تھے، ہوں آخیا مسئلہ پوچھ لوں، میں حضرت کو بولنا پوچھے۔ آپ فرمائیں ایک مولوی کے لیے آئے ہو کہ بولا مسئلہ پوچھنے، آپ فرمائیں کیڑا مسئلہ؟ جی اللہ سی فرمایا ہاں جو آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتے تو سجدے وچ گر گئے ہیں تے شیطان نہ گریا، ہوں کیا آخیا ہا؟ وہ آخیا نا انا خیر منہ، میں ہی کنوں چنگا، میں دا لفظ بولے نا۔ حضرت یہ جواب دے نا میں بولے نا۔ اب مولوی صاحب نماز دا ٹائم ہے، تکبیر رکھو، میں نماز پڑھا کے نہ دسوں۔ مولوی صاحب تکبیر رکھی، ہم نماز پڑھے، ہم نے سلام پھیرتے فرمانے کائیں مسئلہ پوچھا ہا؟ وہ آخیا کہ بلا میں پوچھا کہ یہ کچھ ہوں آخیا، میں دا لفظ ہوں کو نہ بولوائے، میں نہ بولے انہیں ساری زندگی۔ ایسے بھی لوگ تھے جو میں کا لفظ بھی زبان پر نہیں آیا، جب میں کا لفظ نہیں ہے تو ان میں کبر کہاں ہے، ان میں تکبر کہاں ہے، ان میں بڑائی کہاں ہے؟ وہ تو مجسم نیاز مند ہوتے ہیں، اور نیاز مندی میں ہی سب کچھ ہے، سب کچھ اس نیاز مندی میں ہے، سب کچھ ادب کے اندر ہے، نیاز مندی میں ہے، تکبر میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ زندگی عارضی ہے، زندگی دائمی نہیں ہے، زندگی عارضی ہے، آج ہم ہیں کل نہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ جب ارے زندگی عارضی ہے، اس عارضی زندگی مستعار زندگی کے اندر نیاز پیدا کرو، تواضع پیدا کرو۔ حضور سیدنا ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ یہ بلندی تیری بارگاہ میں بلندی کیسے آئے گی؟ طلبت الرفعۃ، میں نے رفعت شان بلندی شان اللہ سے عرض کی، تو فوجدت فی التواضع، فرمایا میں نے جو عاجزی کی اللہ نے جو مجھے بلندی عطا، اس لیے عاجزی ہے یہ بلندی کا سبب ہے، جو عاجزی کرتا ہے وہی بلند ہوتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے، تکبر مکن ذی نہار اے بسر، کہ روزے دے دشت در آئی بسر۔ سادی فرماتے ہیں اے نوجوان تکبر نہ کر، ایک دن ہوگا تیرا سر زمین پر ٹھکا ہو جائے گا، تو تیرا سر جو ہے وہ چور چور ہو جائے گا، تکبر کی وجہ سے اللہ تمہیں خوار و ذلیل کر دے گا، لہذا تکبر نہ کر، تکبر مکن ذی نہار اے بسر، کہ روزے دشت در آئی بسر، تکبر عزازیل راہ خوار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ فرمایا شیطان کو تکبر نے ہی ذلیل کر دیا ہے، وہ عزازیل تھا، فرشتوں میں رہتا تھا، فرشتوں کا استاد بنا ہوا تھا، 6.5 لاکھ سال عبادت کرنے والا تھا،
لیکن وہ تباہ و ذلیل و خوار لعنت کا ہی پھٹکار کا حقدار بن گیا تکبر کی وجہ سے۔ لہذا تکبر نہ کرنا، جتنا شیطان ذلیل ہوا ہے، لعنت کے اس قید خانے میں قید پڑا ہے، تو اس سے بچ جا، تکبر نہ کر، اپنے آپ کو مٹا دے، اپنے آپ کو مٹا دے، اپنے آپ کو مٹا دے، تکبر نہ کر، اپنے آپ کو مٹا دے۔ اسی طرح حضرت پیر میرا اسلام شاہ سے نے عرض کیا تھا، سید شیادت دا نشا یکبار دے دل تو مٹا، تی سگ فرید و دین دا ملسی مٹھل گھنڈ کھول۔ یہ کس وقت انہوں نے فرمایا تھا؟ میں نے پہلے بھی یہ بیان کیا تھا کسی جمعہ میں کہ ایک چور آیا حضور فرید پاک رحمۃ اللہ علیہ کے استبل سے ایک گھوڑی چوری کر کے جا رہا تھا۔ حضرت غلاموں نے اس کو پکڑ لیا، وہ پکڑ کر حضرت کے پاس لے آئے، حضور اس نے چوری کی ہے۔ فرمایا کس کی ہے؟ حضور آپ کی ہے۔ میری کی ہے؟ حضور آپ کی۔ اس سے ہاں بھائی میری چوری کی؟ حضور میں نے آپ کی چوری۔ کیا کی ہے؟ حضور میں گھوڑی اچھی نظر آئی، میں لے جائی، یہ پہنچ گئے، مجھے پکڑ کر لائے۔ فرمایا اگر تم مانگ لیتا میں ویسے بھی دے دیتا، اچھا اب میں نے خوشی تمہیں دے دی ہے، اب میں نے خوشی سے تمہیں دے دی ہے۔ بڑا متاثر ہوا کہ میں چور ہوں اور مجھے معاف بھی کر دیا ہے، تو گھوڑی بھی عطا فرما دی ہے خوشی سے۔ عرض کہ حضور مجھے غلام بنا لیں، مجھے بیعت کر۔ ایسے شیخ جب ایسا اخلاق دکھاتے ہیں تو پھر مرید ہو جاتے ہیں، لوگ مرید ہو جاتے ہیں۔ اس نے عرض کہ حضور مجھے مرید بنائے۔ فرمایا ٹھیک ہے مرید بنو۔ آپ نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، چند کلمات جو بیعت والے ہوتے ہیں پڑھا کر جب ہاتھ چھوڑا تو وہ ولی بنا دیا، اس کو ولی بنا دیا۔ اس کو ولی بن دیا، ایک نگاہ سے اس کو ولی بنا دیا۔ نہ چلے کی ضرورت ہے، نہ مشقت کی ضرورت ہے، نہ ریاضت کی ضرورت ہے، نہ کثرت عبادت کی ضرورت ہے، نہ کثرت نوافل کی ضرورت ہے، نہ تسبیحوں کی ضرورت، ایک نگاہ سے ولی بنا دیا۔ کیونکہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، تو وہ ولی بن گیا۔ تو حضرت پیر ولایت حسین شاہ صاحب اندر بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں، ان کو جا کر کسی نے کہا کہ حضرت نے تو آج کمال کر دیا، آیا چور بن کر جا رہا ہے ولی بن کر۔ وہ تو چور بن کر آیا تھا، چوری کی تھی، حضرت نے اس کو توبہ بھی کرائی اور اس کو بیعت بھی فرمایا، اس کو ولی بھی بنا دیا، معاف بھی فرما دیا۔ شاہ سے فرمانے لگے کہ حضرت مالک ہیں، ہم سید بخاری تو بیٹھے ہوئے ہیں دروازے پر، ہم پر بھی مہربانی ہو جاتی، ہمیں بھی ولی بنا دیتے۔ اب اس چور آنے والے کو توبہ بھی کرا دی، مرید بھی کر لیا، ولی بھی بنا دیا، مالک ہیں۔ بندے نے حضرت سے آ کر عرض کیا، حضرت نے فرمایا شاہ صاحب کو جا کر کہو جب تک آپ کے اندر سید ہونے کا فخر ہے شاہ صاحب کچھ نہیں ملے گا۔ انہوں نے پھر یہی بنایا، سید سیادت دا نشا یکبار دے دل تو مٹا، تی سگ فرید و دین دا پر ملسی مٹھل گھنڈ کھول وے۔ کیا ہے سید بلال حسین شاہ فخر مٹا دے، سیادت والا فخر ختم کر، اب فرید پاک دروازے کا سگ بن جا، پھر محبوب روشن ہو کر سامنے کھل کے زیارت کروائے گا۔ جب اس نے یہ پوری کلام بنائی، آخری شعر بھی یہ بنایا، حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا، حضرت نے بلایا، فرمایا شاہ صاحب اب فخر ختم ہو گیا ہے، حضور سب فخر گیا، اب سب فخر کیا، اب تو میں غلام ہوں، سگے سگان ہوں۔ فرمایا اچھا اب اپنے آپ کو پہچان لی، آ جا پھر آپ کا حساب کو دینا چاہیے۔ آپ نے سینے سے لگایا، جب چھوڑا تو شاہ صاحب کو بھی کتب بنا دیا۔
یہ دیر لگتی ہے ان کاملین کے ہاں، وہ ایسے کاملین باخلاق تھے، ایسوں کے ہاتھ بھی چومو، ایسوں کے پاؤں بھی چومو، اور ایسوں کے دست کرم کو بھی بوسے دو، پاؤں کو بھی بوسے دو، ان کی پاک زلفوں کو بوسے دو، ایسے لوگ، ایسے جو حضرات ہیں۔ اس لیے میں نے 1 گھنٹہ اس موضوع پر بیان کیا ہے کہ تکبر سے دور ہو جائیں، تکبر کسی کے اندر نہ ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، سر نیچے ہو، سر اوپر نہیں ہو، ایسا نہیں، غرور نہیں، تکبر نہیں، سر نیچے ایسے، سمجھ آیا؟ تو لہٰذا تکبر ختم، عاجزی، انکساری یہ لازم رکھو، اسی میں اللہ تعالی بڑی رحمت فرماتا ہے اور بڑی قسمت کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے ان چند کلمات کو نصیحت سمجھیں تو ہے، ہدایت سمجھیں تو ہیں، اپنے لیے مشعل راہ سمجھے تو ہیں۔ بہرحال میں نے عند اللہ و عند الرسول خالص ہو کر آپ کو یہ خطاب کیا ہے کہ تکبر والے خدا کو پسند نہیں ہے، عاجزی والے خدا کو پسند ہے۔ تکبر والے خدا کو پسند نہیں ہیں، عاجزی والے ہی خدا کو پسند ہیں، عاجزی والے خدا کو پسند ہیں، تکبر والے خدا کو پسند نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، اپنے اندر انکساری پیدا کریں، اپنے اندر تواضع پیدا کریں، اپنے اندر آپ کو مٹائیں۔ من نیم واللہ من نیم، بزرگ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، ہے تو وہی ہے، میں نہیں ہوں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو میں گم نہ کرنا چاہیے، میں گم نہ ہوں، تکبر میں گم نہ ہوں، بڑائی میں گم نہ ہوں، فخر میں گم نہ ہوں، عاجزی، انکساری، تواضع، بس اپنے سر کو جھکائے رکھیں اور بڑائی کسی سے نہ کریں، اخلاق حسنہ سب سے دیں، اخلاق سے پیش آئیں، اخلاق سے باتیں کریں، اخلاق سے محبت سے پیش آئیں، وہ صحیح ہے، لیکن تکبر نہیں، غرور نہیں، بڑائی نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ خود بھی بڑائی نہ کریں، بڑائی والوں سے بھی دور رہیں۔ جس کے یہاں بڑائی پائی جائے، کوئی بھی ہو، کس طبقے سے ہو، کسی طبقے سے بھی ہو، اس کے اندر بڑائی دیکھیں، تکبر دیکھیں، اس سے کوسوں دور بھاگیں، اس کے قریب بھی نہ جائیں، ورنہ اس کا تکبر تمہیں بھی اثر انداز ہو جائے گا، تم بھی متکبر ہو جاؤ گے۔ کیونکہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، نیک کی صحبت نیک کرتی ہے، بروں کی صحبت برا کرتی ہے۔ اس لیے ایسے متکبرین لوگوں سے دور رہیں، چاہے وہ جس طبقے سے وابستہ ہیں، ان سے ہٹ جائیں، دور ہو جائیں، عاجزی والوں کے قریب بیٹھا کریں، عاجزی کرنے والوں سے ملا کریں، اور خود عاجزی پیدا کر لیں، اپنے آپ کو مٹا ڈالیں۔ جس نے آپ کو مٹایا اس نے اللہ کے ہاں بلند مرتبہ پایا۔ یہ کوئی نہ کہے میں فلاں اعلیٰ قوم سے ہوں، میں فلاں اعلیٰ قوم سے ہوں، اللہ نے فرمایا نہیں، وَجَعَلْنَا شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْارَفُوا، ہم نے یہ قبیلے قومیں اس لیے بنائیں کہ پہچان ہو جائے یہ فلاں قوم کا ہے، فلاں قبیلے کا، اس کی ہمارے ہاں کوئی وقت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ کے ہاں تمہارا وہ عزت والا ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا۔ خدا سے وہی ڈرتا ہے جو عاجزی والا، تکبر والا خدا سے ڈرتا ہی نہیں، وہ تکبر میں رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کی یہاں عزت کس کی ہے؟ جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، جو عاجزی کرنے والے ہیں، جو زاری کرنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو مٹانے والے ہیں، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے ہیں، ایسے متقین کی اللہ کی یہاں عزت شان ہے۔ اور یہ قومیں شومیں، یہ قبیلے شبیلے، ان کی کوئی عزت اللہ کے یہاں نہیں۔ واضح قرآن میں آیا وَجَعَلْنَا شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْارَفُوا،
صرف پہچان کے لیے فلاں قبیلے کا فلاں قبیلہ کا یہ فلاں قوم اپنا بس ختم فلاں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم سے زیادہ عزت والے اللہ کے ہاں وہ زیادہ متقی پرہیزگار وہی اللہ کے ہاں عزت والے ہیں، باقی نہیں. اس لیے جو میں نے چند کلمات بیان کیے ہیں اس موضوع پر 1 گھنٹے سے اوپر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ میری چند کلمات قبول فرمائے اور مجھے بھی اور آپ کو بھی ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تکبر کی بیماری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یا اللہ رحمت فرما، کرم فرما، عاجزی ہمارے اندر پیدا فرما، تواضع ہمارے اندر پیدا فرما، انکساری ہمارے اندر پیدا فرما، بڑائی سے بچا، فخر سے بچا، تکبر سے بچا، غرور سے بچا. یا اللہ ہمیں متواضع بنا، تواضع والا بنایا، عاجزی والا بنا. آمین 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 آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا